دیتا ہے، کرسی اس کے حوالے کر دیتا ہے تو مودی جیسا حساب ہو جاتا ہے. کرسی نہیں چھوڑوں گا، مہک بھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے مل گیا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اظہار محبت سب کے لیے کرتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آپ بھی آئیں، ہم بھی آئیں، سب آئیں. بہرحال اس وقت 2 منٹ ہیں 10 بجنے میں، انشاءاللہ 10:10 میں ہٹ جاؤں گا، تقریر پوری ہو یا نہ ہو. بہرحال آپ لوگ تمام مل کر درود پاک پڑھیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، وہ راستہ. نماز پڑھو وہ راستہ، اولیاء اللہ سے محبت کرو وہ راستہ، والدین کی خدمت کرو وہ راستہ، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ وہ راستہ، اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرو وہ راستہ، اپنے بچوں کے حق کو ادا کرو وہ راستہ، امام کے حق کو ادا کرو وہ راستہ، وقت کے مقتدی بن کر دکھاؤ وہ حق کا راستہ. یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، اس پہ چلو گے تب جا کر اہدنا الصراط المستقیم کا راستے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرات محترم، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کا بہت انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے گناہوں سے. اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ڈاکو کا ایک قافلہ ڈاکہ کرنے کی ڈاکہ کے ارادے سے جب نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جنگل کے راستے نکلتا ہے، درخت پڑتے ہیں کھجور کے 3. ڈاکو اپنے ساتھیوں کو لے کر ان درختوں کے نیچے ٹہر جاتا ہے، اور ٹہرنے کے بعد میں ڈاکوؤں کا سردار ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگتا ہے. کھجور کے کتنے درخت تھے؟ 3 درخت تھے. اس میں سے 2 درخت ہرے تھے اور ایک درخت سوکھا ہوا تھا. ڈاکوؤں کے سردار نے جب اپنی نگاہوں اوپر کر کے لیٹا ہوا تھا، درخت کی جانب دیکھ رہا تھا، تو ایک چڑیا ہرے بھرے درخت سے اڑ کر سوکھے درخت پر جاتی. اسی طریقے سے وہ چڑیا کئی مرتبہ چکر لگاتی ہے. ڈاکو کے سردار نے جب اوپر دیکھا یہ ماجرا کہ ایک چڑیا ہرے درخت سے اڑ کر سوکھے درخت پر بیٹھتی ہے، کئی مرتبہ چکر لگاتی ہے، یہ ماجرا دیکھ کر اس کے دل میں یہ خواہش لگی کہ کیوں نہ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی ضرور راز ہے، اس کا مطلب میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں. اس کی خواہش جاگی اور سوکھے درخت پر چڑھ کر جا کے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ایک اندھا سانپ اپنے منہ کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر انتظار کیا، وہی چڑیا اڑتی آتی ہے، اپنے منہ میں کچھ دانا لاتی ہے، کچھ رزق لاتی ہے، اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے. یہ منظر کو دیکھ کر اس چیخ مار کر وہ ڈاکو کا سردار زمین پہ آ جاتا ہے، اپنی تلوار کو توڑ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا یہ تو موذی جانور ہے، یہ ایسا جانور ہے کہ کسی انسان کو ڈسنے سے نہ چھوڑے، اور یہ چڑیا کا تم جس کے ذریعے تم نے اس اندھے سانپ کا رزق کا انتظام کیا ہے وہ اس چڑیا کو تک نہ چھوڑے. اگر اس کی آنکھیں ہو یا اللہ تم نے اس اندھے سانپ کو اتنے اونچے مقام پر رزق کے لیے انتظام کر دیا ہے، ایک رزق کا وسیلہ بنا دیا ہے. اے مولا ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اللہ تو نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، تمام نے افضل و اعلیٰ کیا، حضرت انسان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں کو پیدا کیا. اور اے اللہ آج ہمارا یہ طریقہ ہم لوگوں کے مال و زر کو چھینتے ہیں، ڈاکہ ڈال کر لوگوں کے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، پوری زندگی کمائی کو چند منٹوں میں لوٹ کر لے آتے ہیں. یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اتنا اسے عرض کرنا تھا، غیب سے ندا آتی ہے اے میرے بندے جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اتنا سننا تھا، تمام جب چیخ لگائی اس سردار نے تمام چیلے چپاٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اے سردار معاملہ کیا ہے؟ اس نے تمام معاملے کو پھر سے ریپیٹ کیا، دوہرایا. میں نے ایسے ایسے منظر دیکھا ہے، میں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، آج سے میں گناہ نہیں کروں گا. ان تمام چیلوں نے کہا سردار ہر کام میں تمہارے ساتھ رہے ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. تمام لوگوں نے توبہ کیا، ڈاکو اور ڈاکو کے ڈاکو اور تمام اس کے سردار نے اور تمام چیلوں نے توبہ کیا اپنے گناہوں سے. اور حج کے ارادے سے جب وہ حج کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے اور گاؤں پڑتا ہے وہاں ٹھہرتے ہیں. ایک اجنبی عورت، ایک بوڑھی عورت جو نابینا ہے، جو اندھی ہے، وہ اس ڈاکو کا نام لے کر پکارتی ہے کیا تم میں فلاں انسان موجود ہے؟ ڈاکو اب قریب آتا ہے، کہا ہاں اما جان بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جس کا نام تم لے کر پکار رہی ہو میں وہی ہوں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے پاس آؤ. تو ضعیف آدمی اٹھتی ہے، اپنے مکان کے اندر جاتی ہے اور جانے کے بعد میں اپنے فرزند کے اپنے بیٹے کے کپڑے لے کر آتی ہے اور پھر کہتی ہے اے فلاں انسان میرا بیٹا بہت نیک تھا، چند دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور 3 دن سے میرے خواب میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں اور آقا ارشاد فرما رہے ہیں تمہارا نام لے کر کہ فلاں انسان کو یہ کپڑے دے دینا، فلاں انسان کو یہ کپڑے دے دینا. 3 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب جب تم آ گئے تو یہ کپڑے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں. اتنا کرنا تھا. آپ سوچئے ذرا، جس انسان کے لیے کپڑوں کا بندوبست میرے نبی کرتی ہوں، جس کے لیے میرے نبی کپڑے دے کر گئے
वो कहा कि इसको फला इंसान को दे देना। जैसे ही कपड़े उसने अपने हाथों में डाकू के सरदार ले लिए हैं, एक वक्त का आलम तारी हो जाता है, दशी तारी हो जाती है, जो से चीख मारता है, तड़प उठता है। तारीख गवाह है कि उस दिन के बाद में वो तमाम लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाते हैं और तारीख गवाह है कि अल्लाह की वलियों में शुमार हो जाते हैं। सदा करना गुनाह जलसे सजाने से काम नहीं होगा, ये नफली इबादत है। बिलात करना नफली इबादत, जलसे सजाना नफली इबादत। तमाम नमाज को छोड़कर जो तमाम चीजें हैं ना, मिलाद, लंगर, तमाम चीजें ये सब नफली इबादत है। अगर नमाज नहीं तो कुछ नहीं है। अब कमेटी वाले हजरात नमाज, क्योंकि हजरत ने पहले कहा था कि मैं नमाज को गया था, देखा तो चंद ही लोग थे। अगर नमाज नहीं तो कुछ नहीं है। ये तमाम जलसे और मिलादों की पोटली बांधकर मैदान महशर में जो जो नमाजें छोड़ छोड़कर जलसे मना रहे हैं, जो लोग नमाजें छोड़ छोड़कर मिलादें मना रहे हैं, उनके मुंह पे ये पोटली बनाकर मार दी जाएगी कि मैंने ये नहीं कहा कुरान में कि तुम जलसे मनाओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ मिलादे मनाओ, जलसे मनाओ, मगर पहले तुम नमाजों को अदा करो, खुदा की बारगाह में अपने सर को जगाओ। तुम जानते हो अरब के अंदर बहुत ही मशहूर डाकू अब्दुल्ला रहता था, बहुत बड़ा डाकू अब्दुल्ला। अपने गुनाहों से जब तौबा करने का वक्त करीब आया, उसे एहसास हुआ अपने गुनाहों पे कि मैंने सारी उम्र गुनाह किए हैं, ऐ मेरे अल्लाह तुम मेरे गुनाहों को माफ कर दे। रात भर मुसल्ला बिछाकर रोता रहा। फजर का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मगर जब गुनाह बंदा तौबा कर लेता है तो उसकी हिदायत के लिए एक कामिल पीर की जरूरत होती है। एक कामिल पीर मिल जाए। आजकल के पीर नहीं है जो अपने तमाम मुरीदों को ठगने के लिए बैठ जाते हैं। ना जाने लोगों की अकल पे पर्दे पड़ गए हैं, कैसे कैसे पीरों को तलाश कर देते हैं जो पूरी जेब खाली कर देते हैं। जो पीर जो मुरीद घर से ज्यादा अच्छा होता है उसकी ज्यादा सुनी जाती है, उसकी ज्यादा सुनी जाती है और ज्यादा मान्यता पीर की बारगाह में उसकी हुआ करती है। अब डाकू रोने लगा, कहने लगा, मौला मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ मौला, मगर मुझे पीर की जरूरत है। कई दिन रोते हुए हो गए, तलाश करते हुए उसे कोई कामिल पीर नजर नहीं आ रहा है, कोई कामिल पीर नजर नहीं आ रहा है। काफी दिन रोते हुए हो गए, पीर को तलाश करते हुए हो गए, मगर कोई पीर नजर नहीं आया। एक दिन फिर रात को मुसल्ला बिछाया और बिछाने के बाद में रात भर खुदा की बारगाह में रोता रहा। रोते रोते जब फिर बदर का वक्त करीब हुआ, खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, मौला कई दिन मुझे पीर तलाश करते हो गए, कोई कामिल पीर ना मिला। मैं ये वादा करता हूँ आपके फजर की नमाज के बाद मैं घर से निकलूंगा, सबसे पहला जो इंसान मिल जाएगा मैं उसको अपना पीर बना लूंगा, मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। ये इरादा लेकर फजर की नमाज के बाद में अब्दुल्ला डाकू जब अपने मकान से निकलता है तो वक्त के बाद देखिए सबसे पहला इंसान कोई उसे अल्लामा नहीं मिला, कोई मौलवी नहीं मिला, कोई हाफिज नहीं मिला, कोई आलिम नहीं मिला, कोई मुफ्ती नहीं मिला। बेचारा एक चोर चोरी करके, यह नाम का चोर अपनी गली पतली गली से चोरी करके निकल रहा था अंधेरे के रास्ते से। एक डाकू को कौन मिल गया? चोर मिल गया। अब उसे क्या पता, वो तो अल्लाह से वादा करके आ चुका था कि जो इंसान पहला मिलेगा उसको मैं अपना पीर बना लूंगा। ये कहकर जब देखा कि आज उनके अंधेरा रास्ता था, चोर चुपके से निकल रहा था, चुपके से निकल रहा था, चोर के दामन को पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? जब तक कि मुझे मुरीद मुना बनाओगे अपना, मुझे अपना मुरीद ना करोगे तुम्हारे दामन को नहीं छोड़ूंगा। चोर कहने लगा, भाई चोर चोर मौसे रे भाई है, अरे मुझे छोड़ दे, अंधेरा रास्ता है, अगर कहीं उजाला फैल गया तो बस्ती के लोग पकड़ के मेरा भुक्का बना देंगे। मैं कोई पीर वीर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, अंधेरा रास्ता मुझे जाने दे। मगर वो नहीं माना, नहीं जब तक कि मुरीद ना बनाओगे छोड़ूंगा नहीं। चोर चालाक था, या समझ गया ये तो ऐसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई, तू आज से मेरा मुरीद है, मैं तेरा पीर हूँ, अब तो छोड़ दे। फिर भी नहीं छोड़ूंगा, सोच रहा था कि इतना कहूंगा तो भी नहीं छोड़ेगा। देख आज से मैं तेरा पीर, तू मेरा मुरीद। मगर एक बात और सुन ले, पीर की बात मानना जरूरी था। हाँ हुजूर बिल्कुल, जैसा फरमाएंगे वैसा अमल करूंगा। देख तू यहीं बैठा रहिए, जब तक कि लौट के ना हो यहाँ से हिलिए मत। ऐसा ना हो सकता, पकड़ ली, हिलिए ना मत जब तक कि लौट के ना हो। अब यह छोड़ एक अब्दुल्ला डाकू को अपना मुरीद बनाकर चला जाता है। कई जमाने गुजर गए, 3 साल के बाद वो बगदाद की सरजमीं पे पहुंचता है। गौसे आजम की खानकाह में हाजिर होता है चोरी की नियत से। चोर था, गौसे आजम की खानकाह में चला जाता है, दरवाजा खुला हुआ मिलता है, अंदर चला जाता है, तमाम खानकाह का मुआयना करता है, कोई मालो जर रखा हुआ नहीं पाया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि पीरों के पीर है, ये ताजदार औलिया है, गौसुल वरा है, इनकी खानकाह खाली है, कोई माल जर नहीं है, अपने आप को बड़ा पीर कहते हैं, पर खानकाह में एक दाना तक नहीं है। इतना सोचा, आहट सुनी कोई आ रहा है, अब जाने का इरादा किया, जैसे ही आंखों की रोशनी चली जाती है, अब दीवारों पे टक्करें मार रहा है, उसे दरवाजा नहीं मिल रहा निकलने के लिए। अचानक ये देखा कोई आ रहा है, एक कोने में जाके छपक के बैठ जाता है। इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आते हैं खानकाह के अंदर और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम बारगाह गौसियत में हाजिर होते हैं। इरशाद फरमाते अब्दुल कादिर जीलानी फला जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया है, कुतुब का
ابھی انتظام کر کے دو. غوث اعظم فرماتے ہیں کل لے لینا. اے عبد القادر جیلانی اگر اس علاقے کو اگر عذاب نازل ہو گیا, کسی بلا میں مبتلا وہ علاقہ ہو گیا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی کوئی تم کا انتظام کرو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے مرید سے خادم سے جاؤ کونے میں ایک چور بیٹھا ہے اسے پکڑ کے لے آؤ. اور مرید جاتا ہے اور غوث اعظم کا خادم جاتا ہے یا چور کو پکڑ کے لے آتا ہے. حضرت غوث اعظم اس کے ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ یہ کتب ہے اس کو لے جاؤ. سبحان اللہ. غوث اعظم کی بارگاہ میں تو اشارہ کرنا ہوتا ہے, گناہوں سے توبہ کر لو, ابھی وقت ہے. یہ رات ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی آخری رات ہو, کسی کو پتہ نہیں ہے. جب بھی اپنے بستر پر لیٹو تو گناہوں سے توبہ کر کے لیٹو. سرکار فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے قرب قیامت انسان صبح مسلمان ہوگا شام تک غیر مسلم ہو جائے گا. کل ایمان اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کا سب سے بڑا ریزن میں یہ بتا رہا ہوں, آج کل کے گانے اور قوالیوں میں کچھ ایسے کفری الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ انسان جو سنتا ہے اسے واہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا, اسے کان پر بھی خبر نہیں ہوتی. گانے سب سننا حرام ہے, مگر کچھ گانے ایسے ہیں کہ جو تمہارے ایمان کو لے ڈوبتے ہیں. اب نوجوان لیٹ لگائے سن رہے ہیں, بہت مچل رہے ہیں, واہ کتنا اچھا گانا ہے, واہ کہیں اس کا ایمان گیا, لیکن وہ بھی اس میں راضی ہے, اسے پتہ نہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے. اور آج کل کے قوال بھی کچھ ایسے استعمال کر لیں, اسی لیے منع کیا جاتا ہے گانے نہ سنو. آج کل کی قوالیاں بھی نہ سنو. تمہارا ایمان حضور فرماتے ہیں قرب قیامت صبح ایمان شام تک غیر مسلم, اسے پتہ بھی نہ چلے گا. قیامت کے دن تم کہو گے مولا میں تو جمعے کی جمعے نماز پڑھنے جاتا تھا, میں زکات بھی ادا کرتا تھا, امام صاحب سے مصافحہ کرتا تھا, اور تو نے تو مجھے حکم فرما دیا اسے جہنم میں ڈال دو, مولا کیوں؟ اللہ شاد فرمائے گا کہ جو تم گانے سنا کرتے تھے ان میں کفری الفاظ ہوا کرتے تھے, تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, اس لیے لکھنے والا بھی کافر, گانے والا بھی کافر, اور جس نے سن کے واہ کی وہ بھی کافر. تمہارا ایمان تو کب کا چلا گیا, جاؤ سیدھی جہنم میں. بہرحال جب پکڑا حضرت خضر علیہ السلام کو آئیہ کو دیا ہاتھ میں, خواہش سے لے جاؤ. اس نے کہا حضور ایک میری آخری خواہش ہے, میں چوری کی نیت سے جب یہ فلاں علاقے میں جا رہا تھا ایک عبداللہ نام کا شخص نے مجھے پکڑ لیا, جب تک کہ میں نے کہا مجھے مرید کرو وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا, جب تک کہ میں نے اسے مرید نہ کیا اسے میرا پیچھا نہ چھوڑا. میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں لوٹ کے آؤں گا. حضور 3 سال ہو گئے ابھی تک نہیں کیا, آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے اسے مرید بنایا ہوں, اسے دوبارہ مرید کر لوں, کیونکہ اب تو وہ ابدال ہو چکا ہے. دوبارہ کیا, اس عبداللہ کو مرید کیا, اپنا مرید بنایا, اپنے ساتھ میں لایا, اور پھر جہاں حضرت خضر علیہ السلام اس چور کو لے گئے وہاں جا کر اپنے ابدال کے مقام پر فائز ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ڈاکو کی توبہ نے یا چور کا بھی نصیبہ جگا دیا. ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی, اسے کامل پیر مل گیا, اور چور نے جب توبہ کی غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کی نیت سے گیا تو اسے چوری کی نیت سے گیا تو ضرور سا مگر سے ایسا مقام مل گیا کہ انسان پوری عمر ہو جاتی ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے پھر بھی وہ مقام نصیب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں تمام اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.